صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المؤید والرسول المصدق والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تبيد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولاها منهم لساخت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه. صلوات پڑھے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال امام ہادی علیہ السلام فی زیارت جامع. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علی الائمة الہدی ومصابیح الدجی وعلام التقی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. امام ہادی علیہ السلام زیارت جامع کبیرہ اور کئی مرتبہ اس کا ذکر کر چکی ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ امام ہادی علیہ السلام سے صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں. جی مومنات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. آگے بہت جگہ ہے. تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں. صلوات پڑھتے جائیں اور آگے ہوتے جائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. امام ہادی علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ اہل بیت کے آپ ائمہ اطہار کے فضائل کو بیان کریں تو امام ہادی علیہ السلام نے امام نقی علیہ السلام نے پوری زیارت جامع کبیرہ کو پڑھ دیا. اور یہ وہ زیارت ہے کہ کسی بھی معصوم کی ولادت یا شہادت ہو کو آپ کے پاس کسی معصوم کا زیارت نامہ نہ ہو صرف زیارت جامعہ کبیرہ ہو تو معصومین کیا کہتے ہیں کہ صرف اس زیارت کو پڑھ لیں تو یہ سمجھیں کہ آپ نے اس معصوم کے حق کو ادا کر دیا ہے. بہرحال آج جو جملہ آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھا امام ہادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ السلام علی ائمۃ الہدی و مصابیح الدجی و اعلام التقی. کہ آپ پر سلام ہو. توجہ آپ پر سلام ہو اے ائمہ ہدی علیہ السلام. اے مصابیح الدجی آپ پر سلام ہو. اے اعلام التقی آپ پر سلام ہو. امام ہادی علیہ السلام جب بھی کوئی فضائل کا جملہ شروع کرنے لگتے ہیں تو پہلے سلام سے شروع کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کر چکی ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہ سلام کا مطلب کیا ہے. سلام سلم سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے سلامتی ہی سلامتی. کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ ثواب ہے. دیکھیں کہ 70 درجے ہیں سلام کے اور جواب سلام کے. سلام کرنا مستحب ہے, جواب سلام دینا واجب ہے. جو سلام میں پہل کرتا ہے پروردگار عالم اسے 69 درجے عطا کرتا ہے اور جو جواب سلام دیتا ہے اگرچہ کہ اس پر واجب ہے لیکن اس کو صرف 1 درجہ دیا جاتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام کا مطلب ہے سلامتی. سلم سے نکلا ہے یعنی جب آپ نے کسی پر سلام بھیجا تو آپ دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اب
मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर सलामती ही सलामती है, तुम मेरी तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो जाओ, मैं तुम्हारी ग़ीबत नहीं करूंगा, तुम्हारे ऊपर तोहमत नहीं लगाऊंगा, हाँ, तुम्हारी शख्सियत को खराब नहीं करूंगा। जब आने वाले ने सलाम किया अस्सलामु अलैकुम, हम उसकी तरफ से अमान में हो गए, हमारे पास सलामती आ गई। और जब उसने जवाब सलाम दे दिया तो इसका क्या मतलब है कि जिस तरह तुमने ये कहा कि मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर सलामती है, मैं तुम्हारी शख्सियत को तबाह नहीं करूंगा, इसी तरह मेरी तरफ से भी जवाब सलाम यही बनता है कि मेरी तरफ से भी तुम्हारे ऊपर सलामती ही सलामती है। ये सलाम कैसी चीज है? और दरजात हैं, वाकई दरजात हैं, जो सलाम में पहल करता है उसके दरजात हैं। ये सलाम क्या चीज है? ये सलाम वो है कि परवरदिगार आलम ने कुरान में अपने अंबिया पर सलाम भेजा। सलामुन अला नूह फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहिम, सलाम हो नूह अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, सलामुन अला आले यासीन, आले यासीन पर दुरूद और सलाम। सलवात पढ़ लें। अंबिया पर सलाम है, हाँ, और फिर क्या कहा कुरान ने कि वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, सलाम हो उस पर कोई भी इंसान, नबूवत से उसका ताल्लुक नहीं है, रिसालत से उसका ताल्लुक नहीं है, कोई भी इंसान जिसने हिदायत की पैरवी की है, उसका इत्तबा किया है, परवरदिगार की तरफ से उसके ऊपर दुरूद और सलाम भेजा जाता है। बहिश्त क्या है? बहिश्त दारुस सलाम है, सलामती ही सलामती है। और सूरह वाक़िया में क्या कहा गया कि ला यस्माऊना फीहा लग़वन वला तासीबा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, कि जब बहिश्ती जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो इसका नाम भी क्या है? दारुस सलाम है। ये सलामती का घर है, सलामती का घर है। वहां पर कोई लग़व नहीं सुनेंगे, कोई बेहूदगी नहीं सुनेंगे, किसी फहश को नहीं सुनेंगे, किसी भी लग़व बात को नहीं सुनेंगे। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, अगर वो कुछ सुनेंगे उनकी जो गुफ्तगू होगी वो सिर्फ सलाम ही सलाम होगी। जब मोमिनीन की अरवाह को रूह उनकी कब्ज करने के लिए मलाइका आएंगे तो मलाइका सबसे पहले क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलाम हो। बहिश्ती जब दरवाजा जन्नत पर जाएंगे तो सबसे पहले उन्हें सलाम किया जाएगा। परवरदिगार का भी नाम क्या है? सलाम है। और हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मसलन अगर किसी शख्स का नाम अगर लतीफ है तो उसका भी वही मतलब है, और अगर खुदा का मतलब लतीफ है तो उसका भी वही मतलब है। अगर किसी इंसान का नाम सलाम है, या हमने अभी जो सलाम के फजाइल बयान किए, तो परवरदिगार का नाम सलाम है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परवरदिगार मंबए सलामती है, मंबए सलामती है, सरचश्मे सलामती है। जितनी भी सलामती है, जितना भी फैज है, जितना भी करम है, वो सब का सब परवरदिगार की जात से ही आता है। सब नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इमाम ज़माना बुलंद तर सलवार। इमाम हादी अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? अस्सलामु अला आइम्मतिल हुदा, ए आइम्माए हुदा, आप पर हमारा सलाम हो। आइम्मा कहा गया, कुरान की आयत कहती है वजअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमने उन्हें इमाम बनाया है और वो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। इमाम का क्या मतलब होता है? इमाम का मतलब होता है जो आगे खड़ा होता है, जो लीडर होता है, जो लीड कर रहा होता है, उसे इमाम कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि जब वो लीडर है, जब उसका मतलब ही इमाम है, जो नमाज जमात करवाता है उसे भी क्या कहा जाता है कि वो इमाम है। क्यों उसे इमाम कहा जाता है? क्योंकि वो आगे खड़ा होता है, उसने जो कुछ करना है आपने उसको फॉलो करना है। अब जब हम आइम्मा के बारे में कहते हैं, खुदा ने हमें बताया कि वजअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमने उन्हें इमाम बनाया है, वो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। क्या मतलब है इसका कि इमाम बनाया यानी कि वो लीड कर रहे हैं। जब लीड कर रहे हैं तो तुम्हारा काम क्या है कि तुमने उन्हें फॉलो करना है। आइम्मतिल हुदा हैं, वो हादी हैं, वो रहबर हैं। हिदायत अगर लेनी है तो
تو ان سے لینی ہے، رہنمائی لینی ہے تو ان سے لینی ہے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تمہارے سامنے ہدایت کے دو رستے کھول دیے، رکھ دیے، چاہے اب تم کفر کرنے والے بن جاؤ یا شکر کرنے والے بن جاؤ، سب کو پتا ہے کہ ہدایت کیا چیز ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَنَا، وہ کیا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہدایت لینی ہے تو ان سے لینی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو سکھانا شروع کر دو۔ کئی مرتبہ بلکہ کئی سو سینکڑوں روایات ایسی ملتی ہیں کہ جہاں پر یہ ملتا ہے کہ کئی اشخاص جب آئمہ کے محضر میں آتے تھے تو آئمہ کو مشورے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو نصیحتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ ویسا نہ کریں۔ نہیں، ایک انسان کا کام کیا ہے، ایک فالوور کا کام کیا ہے کہ وہ ان کا اتباع کرے، جو کچھ امام نے کہا ہے اس پر چون چرا نہیں کرنی، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اور یہاں پر چونکہ بات آ گئی تو یہ بھی عرض کر دوں کہ جو کہ علماء پر اعتراض کیا جاتا ہے، مجتہدین پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ یہ فتویٰ نہ دیتے، یوں نہ کرتے، انہیں یوں کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ ہمارا علم بہت محدود ہے، ہاں بہت محدود ہے۔ جو اس درجے تک پہنچے ہیں وہ ویسے ہی نہیں پہنچے، اپنے 70 سال 60 سال انہوں نے اس جگہ تک پہنچنے میں لگا دیے، اپنے آپ کو تربیت کرنے میں لگا دیے۔ اور وہ یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی نے کہا کہ مجتہد کس طرح بنتا ہے، کہا کہ اس طرح کہ سمجھ لو کہ اگر تم سوئی سے ایک کنواں کھودو گے، تصور بھی کوئی کر سکتا ہے کہ وہ ایک سوئی کے ناکے سے کنواں کھود لے؟ کہا کہ بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی انسان جب مجتہد بن گیا، ایک عالم بن گیا، اس کے سر پر امامہ آ گیا، وہ اتنی مشکلات سے، اتنی محنت سے اس درجے پر پہنچا اور اتنے مزے سے اسے یہ کہہ دیا کہ کاش وہ یہ نہ کرتا، انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، انہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ہدایت لینی ہے۔ السلام علی ائمۃ الہدی ومصابیح الدجا، آپ پر سلام ہو اے ائمہ ہدا ومصابیح الدجا، آپ روشن چراغ ہیں، روشن چراغ ہے۔ مصباح کا کیا مطلب ہے؟ مصباح روشنی کو کہتے ہیں، چراغ کو کہتے ہیں۔ اور دجا کا کیا مطلب ہے؟ دجا جو چیز پھیل جائے۔ صبح کو کیوں صبح کہا جاتا ہے؟ صبح بھی مصباح سے ہے، اس کا بھی مادہ جو ہے وہ مصباح سے، دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے وہ یہی ہے، صبح ہے۔ کیوں صبح کو صبح کہا جاتا ہے؟ تاکہ اس لیے کہ ایک مرتبہ تاریکی تھی اور اس کے بعد روشنی ہو گئی، اسی لیے اسے صبح کہا جاتا ہے۔ مصباح کو بھی اسی لیے مصباح کہا جاتا ہے کیونکہ ایک مرتبہ تاریکی تھی، اندھیرا تھا، اس کے بعد آپ نے چراغ کو جلایا تو وہاں پر روشنی ہو گئی۔ ائمہ کو کہا گیا کہ آپ کون ہیں؟ مصابیح الدجا ہیں، آپ پھیلے ہوئے چراغ ہیں، آپ کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کس قسم کی تاریکی، کس قسم کا اندھیرا؟ کہا کہ چاہے وہ کفر کا اندھیرا ہو، چاہے عناد کا اندھیرا ہو، چاہے منافقت کا اندھیرا ہو، چاہے جہالت کا اندھیرا ہو، ائمہ علیہ السلام جب وہاں پر آتے ہیں تو انہیں کیا کہا گیا؟ السلام علی مصابیح الدجا، آپ روشن چراغ ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ آپ روشن چراغ ہیں۔ لیکن بہت معذرت کے ساتھ کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ کسی نور سے، کسی روشنی سے، کسی چراغ سے وہ استفادہ کرے تو وہ کیسے کرے گا؟ کہا کہ اس کی کچھ شرائط ہیں، توجہ، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہیں؟ فرض کیجئے کہ خدا نہ کرے کہ اگر کوئی نابینا ہو، توجہ، اگر کوئی نابینا ہو، وہاں پر کتنی بڑی لائٹ کیوں نہ جل رہی ہو، کتنی روشنی کیوں نہ ہو، کیا وہ اس سے استفادہ کر سکے گا؟ نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ انسان وہاں پر بینا ہو، آنکھیں رکھتا ہو، آنکھیں رکھتا ہو، تب ہی وہ اس نور سے، اس روشنی سے، اس چراغ سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یہاں مجھے یاد آ گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے آپ لوگوں نے ہمیشہ نام سنا ہوگا ابو بصیر کا، ہاں، امام کے شاگرد ہیں، امام باقر کے بھی شاگرد، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی شاگرد۔ لیکن ابو بصیر نام ان کا کیا ہے؟ ابو بصیر، یعنی وہ شخص
کہ جو کہ بصارت رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، روشن دل رکھتا ہے، اویئرنس رکھتا ہے، ہاں آشنائی رکھتا ہے، آگاہی رکھتا ہے. بصارت اسی کو کہا جاتا ہے نا. ابو بصیر ظاہری بصارت نہیں رکھتے تھے، نابینا تھے، نابینا تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ آئمہ کے در کے پروردہ تھے، ان کے در سے متمسک تھے، نام ہو گیا ابو بصیر. ایک مرتبہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ شاید بینائی کی شکایت کی ہوگی کہ میری بینائی نہیں ہے. امام نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا. جو ہی ہاتھ پھیرا ابو بصیر کو سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا، سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سورج، چاند، ستارے، سب کچھ جو کچھ ان کے سامنے تھا وہ دیکھ رہے ہیں. امام علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے ابو بصیر، یہ ظاہری بصارت رکھنا چاہتے ہو یا جو بصارت تمہارے پاس ہے اس بصارت کو رکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں مولا، میں وہ جو دل کی بصارت ہے نا، وہ جو دل کی معرفت ہے، وہ جو دل کا عشق ہے، جس کی وجہ سے جو عشق، جو معرفت مجھے آپ کی اطاعت پر مجبور کرتی ہے، میں وہی بصارت رکھنا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام نے دوبارہ آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، دوبارہ ابو بصیر نابینا ہو گئے. ظاہری طور پر نابینا ہیں لیکن نام کیا ہو گیا؟ ابو بصیر. بہرحال آئمہ کیا ہیں؟ مصابیح الدجا ہیں، روشن چراغ ہیں. لیکن اس چراغ سے، اس روشنی سے ہم کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کی کچھ شرائط ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احبا، جو کوئی چاہتا ہے کہ من یرکب، توجہ چاہوں گی، من یرکب فی سفینۃ النجات ویتمسک بالعروۃ الوثقی ویعتصم بحبل اللہ، جو کوئی چاہتا ہے، یہ سب آئمہ کے فضائل ہیں نا، آئمہ کے القاب ہیں. جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہماری سفینہ نجات میں آ جائے، جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ عروہ وثقی سے متمسک ہو جائے، جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو تھام لے، اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ علی سے محبت کرے، اس کے دشمنوں سے عناد رکھے. دونوں چیزیں ہیں. بہت سارے آج بھی آپ کو افراد ایسے ملیں گے کہ جو کہ امام علی علیہ السلام سے ولایت رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، عشق کرتے ہیں. کئی ایسے افراد ہیں جنہوں نے کتابیں لکھ دی ائمہ کے عشق میں، امام علی علیہ السلام کے عشق میں، لیکن دوسری طرف جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے کہ ان کے دشمنوں سے عناد بھی کیا جائے. رسول خدا کیا کہتے ہیں کہ جو کوئی اس مصباح دجا سے روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے، سفینہ نجات میں آنا چاہتا ہے، جو کوئی چاہتا ہے کہ عروہ وثقی سے متمسک ہو جائے، جو کوئی چاہتا ہے کہ حبل اللہ المتین سے متمسک ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ علی اور اولاد علی کی ولایت کو اپنے دل میں رکھتا ہو اور ان کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہو. یہی وہ چیز ہے کہ جسے فروع دین کے اندر تولا اور تبرہ کہا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بے شمار خاندان زہرا پر بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام کا دور ہے. ایک گروہ امام علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کیا کہتا ہے کہ مولا، ہم جب اپنے قصبے سے چلے تھے، اپنے قریے سے چلے تھے، اپنے علاقے سے چلے تھے، تو ہم ایک بہت بڑا گروہ تھا، لیکن رستے میں وہ گروہ دو گروہ میں تقسیم ہو گیا. ایک گروہ مال کے لالچ میں کہاں چلا گیا؟ حاکم شام کے پاس. لیکن مولا، آپ کی محبت ہمیں آپ کے پاس لے آئی. ہم نے مال کی حرص نہیں کی، ہم نے اقتدار کی ہوس نہیں کی، ہم نے روپے کا لالچ اپنے دل میں نہیں رکھا، ہم آپ کی خدمت میں آ گئے. امام علیہ السلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو کوئی ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے ساتھ اس کی کوئی ظاہری قرابت داری، کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت وہ ٹرائبل سسٹم تھا، لوگ رشتہ داروں کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے اور نفرت بھی کرتے تھے. امام نے کیا کہا ہے کہ جو کوئی ہم سے محبت کرتا ہے لیکن ظاہری طور پر ہمارے اور اس کے درمیان کوئی رشتہ داری موجود نہیں ہے،
لیکن پھر بھی اس کے دل میں ہماری محبت موجود ہے. کہا کہ بروز قیامت جس طرح حسین کی یہ 2 ملی ہوئی انگلیاں ہیں، ان 2 ملی ہوئی انگلیوں کی طرح وہ ہمارے ساتھ ہوگا، کبھی بھی ہم سے جدا نہیں ہو سکتا. اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، اور اس حدیث کو کئی مرتبہ آپ نے کئی جگہ پر سنا ہوگا، کہ دیکھو ہماری محبت تمہیں اس دنیا میں سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ کہاں پر سمجھ میں آئے گی؟ 7 مواطن، 7 ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر تمہیں سمجھ آئے گی کہ ہماری محبت کا اجر، اس کا ثواب، اس کا فائدہ کتنا ہے، وہ کتنی منفعت، کتنا پروفٹ اپنے دامن میں رکھتی ہے. کب سمجھ میں آئے گی؟ سب سے پہلا موقع عند الموت، موت کے وقت، عند القبر، قبر کے وقت، عند النشر کے جب قبروں سے نکالا جائے گا، عند الحساب جب حساب و کتاب کی منزل ہوگی، عند الصراط جب صراط پر گزارا جائے گا، عند المیزان جب میزان پر اعمال کو تولا جائے گا، وہاں پر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہماری محبت کا کتنا اجر و ثواب ہے، کتنا اجر و ثواب ہے. ایک واقعہ بتاؤں کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ ائمہ علیہ السلام یہ جو ہم محبت میں جمع ہوتے ہیں، ہاں نعرے لگائے، سیاہ لباس ہوئے، ہاں ان کی خوشی میں خوش ہوئے، ان کے غم میں غمگین ہوئے، اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ ائمہ کسی کا قرض ادھار پر نہیں رکھتے. سید ہمشری، سید الشعراء جنہیں کہا جاتا ہے، نام ان کا سید ہمشری ہے، لیکن یہ سید نہیں ہے. اور سید کا مطلب کیا ہے؟ سید کا مطلب ہوتا ہے سردار. سید الشعراء، شاعروں کے سردار. کیوں ان کا نام سید ہمشری پڑا؟ کیوں انہیں سید الشعراء کہا گیا؟ یہ اس زمانے میں ہے کہ دیکھیے کہ جب پہلے ائمہ کا دور ہے، یعنی جب بنو امیہ ختم ہو رہا ہے، بنی عباس کا دور شروع ہو رہا ہے، اس سے جو پہلے کا دور ہے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کا دور، امام حسین علیہ السلام کا دور، اس وقت لوگوں کو فضائل علی علیہ السلام بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن بہرحال کبھی کمبر نے دار پر چڑھ کر فضائل علی کو بیان کیا، میسم نے کبھی دار پر چڑھ کر فضائل علی کو بیان کیا، سعید نے قتل ہوتے ہوئے فضائل علی کو بیان کیا. لیکن بہرحال سید الشعراء، سید ہمشری اس زمانے میں نہیں ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ایک مرتبہ بنو امیہ کا دور ختم ہو رہا ہے، بنو عباس کا دور شروع ہو رہا ہے، اور تھوڑے سے حالات جو ہیں وہ مناسب ہیں. ان سید الشعراء کے بارے میں ملتا ہے، سید ہمشری کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ کیا کیا کرتے تھے. یہ کوفہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ آتے تھے کوفہ کے اندر، بازار کوفہ بہت بڑا بازار اس زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا، اور آپس میں تجارت لین دین ہوا کرتا تھا. ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ ایک بہت قیمتی گھوڑے پر سوار ہو کر آتے تھے، بہترین پوشاک پہن کر آتے تھے، اور اپنے ساتھ درہم و دینار لے کر آتے تھے. اور جو ہی یہ بازار کوفہ میں آتے، توجہ، جو ہی یہ بازار کوفہ میں آتے، روایات کیا کہتی ہیں کہ سارے لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر، لین دین کو چھوڑ کر سید ہمشری کے آس پاس ہو جاتے تھے. کیوں آس پاس ہو جاتے تھے؟ اس لیے کہ سید ہمشری وہاں پر یہ اعلان کرتے تھے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے فضائل علی علیہ السلام میں کہ جس کے بارے میں میں نے کوئی نظم، میں نے کوئی شعر نہ کہا ہو، آئے وہ اپنی حدیث کو بیان کرے اور مجھ سے یہ قیمتی گھوڑا لے لے، مجھ سے درہم و دینار لے لے، یہ میری قیمتی پوشاک لے لے. کئی مرتبہ ہوتا کہ وہ اعلان کرتے چلے جاتے تھے، لوگ آتے اور آ کر حدیث کو بیان کرتے. سید ہمشری آگے سے اپنے شعر کو بتاتے کہ نہیں، اس حدیث کے بارے میں میرا یہ شعر ہے، میرا یہ شعر ہے. ہاں، پوری زندگی فضائل علی کو بیان کرتے رہتے. اور اگر کوئی شخص ایسی حدیث بیان کرتا کہ جس کے بارے میں سید ہمشری کا کوئی شعر موجود نہ ہوتا، تو وہاں پر کیا کرتے؟ گھوڑے سے اتر جاتے، کہتے کہ میرا گھوڑا بھی تیرا، پوشاک کو اتار دیتے، یہ پوشاک بھی تیری، یہ میرا مال بھی تیرا. تو اسی لیے جب سید ہمشری بازار کوفہ میں آتے تو کہا یہ لگتا تھا کہ وہ بازار کوفہ نہیں ہے، وہ بازار فضائل علی ابن ابی طالب بن گیا ہے. ہر کوئی آتا اور
امام علی علیہ السلام کے بارے میں احادیث کو بیان کرتا، میں نے رسول سے ایسا سنا، میں نے اس حدیث کو پڑھا۔ بہرحال سید ہمشری ایک مرتبہ ظاہر ہے ہر ایک کو مرنا ہے، ہاں ہر ایک کو مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ سید ہمشری مرنے سے پہلے ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری بھی کیسی تھی؟ کہا کہ ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے ان کے منہ پر، جسم پر آبلے چھالے پڑ گئے، اور ایک مرتبہ یہ بستر مرگ پر آ گئے۔ جب بستر مرگ پر آ گئے، ان کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، وہ حسن وہ جمال ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، جو بھی منافقین تھے نا، جو علی علیہ السلام کی نفرت رکھتے تھے، ان کا کینہ رکھتے تھے، انہوں نے تانے دینا شروع کر دیا کہ سید ہمشری تو نے پوری زندگی علی کے فضائل کو بیان کیا ہے، اور اس آخری ٹائم پہ دیکھ کہ تیرا تو چہرہ سیاہ ہو رہا ہے، ہاں علی تیری مدد کے لیے آ نہیں رہے ہیں۔ روایت کیا کہتی ہے کہ اسی حالت میں بستر مرگ پر ایک مرتبہ سید ہمشری نے اپنا رخ نجف کی طرف کیا اور صرف اتنا کہا کہ ہاکذا یفعل باولیائک یا علی، کیا یا علی آپ اپنے محبوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں؟ کہا جو ہی ایسا کہنا تھا، ایک دم سید ہمشری کے اندر انرجی آئی، چہرے پر ایک سفید رنگ کا نقطہ ظاہر ہوا، اس نے سارے چہرے کو لپیٹ لیا۔ وہ جو سید ہمشری کا چہرہ سیاہ ہوا تھا فوراً نورانی ہو گیا۔ سید ہمشری نے مرنے سے پہلے فوراً فی البدی شعر کو کہا کہ کون کہتا ہے کہ علی مدد کے لیے نہیں آتے؟ کاش تم میری آنکھوں سے دیکھتے کہ علی مدد کے لیے آ چکے ہیں اور میں جنت عدن میں داخل ہو رہا ہوں۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، پرزور حیدری بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں جرم عجب کرتی ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ میں جرم عجب کرتی ہوں، یا علی تم سے جو امداد طلب کرتی ہوں۔ جرم کہتی ہے میرے فعل کو، دنیا تو کہے میں فقط سنت نبی کا ادب کرتی ہوں۔ برائے خوشنودی امیر کائنات بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ وہ محبت مرنے کے وقت ہمارے بھی کام آئے، انشاءاللہ اس موت کے لمحے کو، جیسا امام سجاد نے کہا کہ اے پروردگار اس موت کے لمحے کو میری زندگی کا سب سے حسین ترین لمحہ بنا دینا۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اس لمحے میں امام علی علیہ السلام کی زیارت اور شفاعت نصیب کرے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ السلام علی ائمۃ الہدی و مصابیح الدجا و اعلام التقی۔ انہی ائمہ ہدی میں سے، انہی مصابیح الدجا میں سے جو 8ویں نشانی ہے، یہ آج کی مجلس جن سے منسوب ہے، وہ حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے، سامن الحجج۔ صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ سامن الحجج۔ اور ایک مرتبہ شاید پہلے بھی کہا کہ کئی مرتبہ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ خطبے کے اندر ایک خطبہ وہ بھی ایک بہت مشہور وہ چیز ہے ائمہ کی روایات کے مطابق کہ جب ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی صفات کو صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ امام زمانہ کی جب خصوصیات کو بیان کرتے ہیں کہ امام زمانہ کیا کچھ لے کر آئیں گے، تو کہا جاتا ہے کہ صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس کی دعوت نبی کی دعوت جیسی ہوگی، اس کا حملہ علی کے حملے جیسا ہوگا، اور وہ عصمت فاطمہ کی عصمت جیسا رکھتا ہوگا۔ وہاں پر جب امام رضا تک پہنچتے ہیں نا، تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ والحجج الرضویہ، امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو ان کی جو حجتیں ہوں گی، ان کے جو ایویڈنس ہوں گے، ان کے جو ثبوت ہوں گے، ان کے جو دلائل ہوں گے، وہ امام رضا علیہ السلام جیسے ہوں گے۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کی جو حجتیں ہیں، ان کے جو دلائل ہیں، وہ ایسے دلائل ہیں کہ جو کئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی 6 امامی ہے، کوئی 7 اماموں کے ماننے والا ہے، کوئی 6 اماموں کا ماننے والا ہے، لیکن علماء نے کیا لکھا کہ جو کوئی بھی امام رضا علیہ السلام تک پہنچ گیا، پھر اس کا عقیدہ امام زمانہ تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی ایسے دلائل،
ऐसी हुज्जतें हैं। इसीलिए इमाम रजा अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया? आलिम आले मोहम्मद। वैसे तो सब आइम्मा ज़ाहिर शुजाअत उनके पास है, इल्म उनके पास है, उतीनल इल्म वल हिल्म, हाँ हमें इल्म अता किया गया, हमें हिल्म अता किया गया, हमें शुजाअत अता की गई, हमें फसाहत अता की गई। सब आइम्मा के पास इल्म मौजूद है, शुजाअत मौजूद है, इल्म मौजूद है, लेकिन क्यों इमाम रजा अलैहिस्सलाम को आलिम आले मोहम्मद कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? इमाम अलैहिस्सलाम की इन्हीं हुज्जतों की वजह से। इमाम रजा अलैहिस्सलाम वो इमाम है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को उनकी विलादत से पहले खुशखबरी दी थी कि ए मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, ए मेरे फर्जंद, आपसे एक बेटा ऐसा पैदा होगा जो आलिम आले मोहम्मद होगा, जिसे आलिम आले मोहम्मद का खिताब दिया जाएगा। 18,000 अहादीस हैं जो इमाम रजा अलैहिस्सलाम से नकल हुई है, इमाम अलैहिस्सलाम से मरवी है, जिनमें से एक हदीस जिसे सिलसिलातुल ज़हब कहा जाता है, अब उसको बयान नहीं करूंगी, कई मर्तबा उसको बयान कर चुकी हूँ। और अहमद इब्न हंबल अहले सुन्नत के इमाम ये कहते हैं, आप सब जानते हैं कि वो सिलसिलातुल ज़हब क्या था। इमाम रजा ने कहा था कि मुझसे मेरे बाबा ने, उनसे उनके बाबा ने, उनसे उनके बाबा ने, उस सारे सिलसिला इमामत को जो बयान किया था। अहमद इब्न हंबल क्या कहते हैं कि अगर इस सिलसिलातुल ज़हब को, इस सिलसिले को अगर किसी मजनून पर पढ़ो, अगर किसी दीवाने पर पढ़ो और वो अच्छा हो जाए तो ताज्जुब न करना, क्योंकि इस सिलसिलातुल ज़हब के अंदर, इस सिलसिला इमामत के अंदर इतनी ताकत मौजूद है। समात पढ़ने मोहम्मद रज़विया। आप सब जानते हैं कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम को मामून ने क्या किया था? अपना वली अहद बनाया था, वली अहद बनाया। इमाम अलैहिस्सलाम को खुरासान बुलाया और कई मर्तबा उसके वाक़यात आपके सामने बयान कर चुकी हूँ कि रास्ते में कई मौजज़ात हुए, कई वाक़यात ऐसे हुए कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम की जो इल्मी कमाल पर दलालत करते हैं। एक मर्तबा जब इमाम अलैहिस्सलाम खुरासान से करीब हुए थे तो एक शख्स उसने ख्वाब में देखा और कहा कि मैंने आज रात ख्वाब में देखा कि मुझे जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए कि रसूल खुदा हमारे शहर में आए हैं, ऐलान हो रहा है कि रसूल खुदा आ गए। और वो ख्वाब में भी कहता है कि रसूल खुदा तो इस वक्त जिंदा नहीं है। कहा कि मैं भी उस हुजूम की तरफ चला और मैंने देखा कि एक हुजूम है और वहां पर एक तख्त लगा हुआ है, सामने तश्त है, तश्त के अंदर कुछ खजूरें हैं। कहा कि मैं उस हुजूम को, उस रश को चीरता हुआ मैंने अपने आप को रसूल खुदा के करीब किया और जब मैं करीब हुआ तो मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ अता कीजिए। रसूल खुदा ने एक मुट्ठी को भरा खजूरों की और मेरे हाथ पे रखा। कहा कि मैंने ख्वाब में गिना कि वो खजूरें कितनी थी, वो 9 खजूरें थी। इतना ही उसने देखा और ख्वाब से बेदार हो गया। जब बेदार हुआ तो सुबह उठा तो ऐलान यही हो रहा था कि हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम खुरासान में तशरीफ ले आए हैं। हर कोई इमाम रजा अलैहिस्सलाम की जियारत के लिए उस जगह पर जा रहा था। कहा जैसा मैंने ख्वाब में देखा बिल्कुल वैसा ही मंजर था, रश लगा हुआ था, हुजूम था। कहा कि उसी तरह मैंने हुजूम को चीरा, एक मर्तबा अपने आप को इमाम रजा के करीब किया, बिल्कुल उसी तरह तख्त लगा हुआ है, मसनद बिछी हुई है, सामने एक तश्त है, तश्त के अंदर खजूरें हैं। कहा कि मैंने उसी तरह जैसा ख्वाब देखा था, मैंने कहा कि मौला मुझे कुछ अता कीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने नाना की सुन्नत की तरह वैसे ही किया, एक मुट्ठी को भरा और खजूरें उसके हाथ पे रखी। कहा कि मैंने जिस तरह ख्वाब में देखा था 9 खजूरें थी, अभी भी गिना तो वहां पर 9 खजूरें थी। कहा कि मौला कुछ और भी अता कीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? जो आलिम गैब रखते हैं, दिलों के हाल से वाकिफ है, कहा अगर मेरे नाना ने तुझे 9 खजूरों से ज्यादा दिया होता तो आज मैं भी देता। बहरहाल मामून ने इमाम रजा अलैहिस्सलाम को बुलाया, इमाम अलैहिस्सलाम की वली अहदी का ऐलान किया कि मेरे बाद अगर कोई मेरा जानशीन है, मेरा वली अहद है तो वह इमाम रजा अलैहिस्सलाम है। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस वली अहदी को कबूल नहीं किया, कई मर्तबा उसने इसरार किया, तो फिर इमाम ने कबूल किया और शर्त क्या रखी? शर्त ये रखी कि मैं कोई फैसला नहीं करूंगा।
یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کسی کو جج بنا دیا جائے اور جج یہ کہے کہ کرسی پر تو بیٹھوں گا لیکن کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. اس وقت تو مامون کو سمجھ میں نہ آیا کہ آخر امام کیوں ایسا کہہ رہے ہیں, لیکن بعد میں اسے پتا چلا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک چور کو اس کے سامنے لایا گیا. چور نے کیا کیا تھا, بیت المال سے چوری کی تھی, اور ظاہر ہے جس کی چوری ثابت ہو جائے, جو خود بھی اقرار کر لے, شریعت کا حکم ہے کہ اس کے انگلیوں کو کاٹ دیا جائے. مامون نے کہا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے, اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا جائے. تو وہاں پر وہ غلام, وہ جو چور تھا, وہ چیختا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں مامون, تو میرے لیے یہ حکم صادر نہیں کر سکتا. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ تو خود بھی غلام ہے. اب سوچئے کہ بادشاہ وقت ہو اور اسے کوئی یہ کہہ دے کہ تو غلام ہے تو اسے کیسا لگے گا. ایک مرتبہ چیخا اور کہا کہ یہ تو کیسی بات کر رہا ہے. کہا کہ اس لیے کہ تیرے باپ نے بیت المال سے ایک کنیز کو خریدا تھا, اپنے نکاح میں لایا تھا, اور اسی کنیز سے تو پیدا ہوا, اس وجہ سے تو ہم سب کا غلام ہے. بہت سٹپٹایا اور ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کو بلایا. کہا کہ مولا فیصلہ کیجئے اس چیز کا. امام نے کہا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں فیصلہ نہیں کروں گا, لیکن جب اصرار بڑھا تو امام علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے مامون, اگر تو سننا چاہتا ہے تو سن, یہ غلام سچ کہتا ہے, تو اس کے اوپر حد جاری نہیں کر سکتا. اب ظاہری طور پر تو اس نے اس فیصلے کو قبول کر لیا, لیکن سوچئے کہ اس کے دل میں امام علیہ السلام کا کتنا کینہ, امام کا کتنا بغض بھر گیا ہوگا. اس نے کیا کیا, پہلے تو اس کینے کے لیے, اس کو تسلی تھوڑا سا دینے کے لیے, اسے رام کرنے کے لیے, اس کو سرد کرنے کے لیے کیا کیا, ایک مناظرے کا اہتمام کیا. اور اس نے یہ سوچا کہ بڑے بڑے عالم آئیں گے, ہاں, اور امام علیہ السلام ان کے جوابات نہیں دے سکیں گے. ہاں, جب جوابات نہیں دے سکیں گے تو نعوذ باللہ نقل کفر نباشت امام کی بے عزتی ہوگی. ایک شخص کو بلا بھیجا, یہودی علماء کو بلایا, مسیحی علماء کو بلایا, مجوسی علماء کو بلایا. ایک غلام کو بھیجا اور کہا کہ جا کر امام رضا علیہ السلام کو بلا کر لاؤ. اب یہ غلام امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا. کہا کہ کس غرض سے؟ کہا کہ اس نے ایک مناظرے کا اہتمام کیا ہے. کہا کہ تیرے چہرے پر پریشانی کیوں ہے؟ کہا کہ مولا بڑے بڑے علماء آئے ہیں, یہودی علماء ہیں, مسیحی علماء ہیں, مجوسی علماء ہیں, وہ قسم کے آپ سے سوالات کریں گے. امام نے کہا کہ اے غلام, کیا تجھے اپنے مولا کے علم پر یقین نہیں ہے؟ جب میں ان کے سوالات کے جوابات دوں گا تو دیکھنا کہ مامون کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا. بہرحال مامون نے ایک بہت بڑا دربار سجایا, امام علیہ السلام کے لیے مناظرے کا اہتمام کیا. امام علیہ السلام نے مناظرہ شروع کیا عیسائیوں سے, اور کیا کہا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے, جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ وہ عبد خدا ہے. عیسائی بضد تھے کہ نہیں وہ ابن اللہ ہے, ابن اللہ ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں, ہماری کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے کہ وہ حضرت مریم کے فرزند ہیں, عبد خدا ہے, بہت نیک انسان ہے. جب وہ مان نہیں رہے تھے نا, امام نے کہا کہ نہیں, ہماری کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت اچھے انسان تھے, اللہ کے نبی تھے, لیکن کیا کریں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے. وہاں پر عیسائی فوراً چلا اٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کا مطالعہ کیسا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, وہ روزہ نہیں رکھتے تھے, جبکہ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, پورا دن روزہ رکھتے تھے. امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتاؤ, جو نماز پڑھتا ہے, جو روزہ رکھتا ہے, کیا وہ عبد خدا نہیں ہوتا؟ وہاں پر عیسائی مان جاتے. اس ایک جواب میں ہی عیسائی مان گئے. اس کے بعد باری آئی یہودیوں کی. یہودیوں کی جب باری آئی تو روایت کہتی ہے کہ وہ یہودی علماء امام علیہ السلام سے دور کھڑے ہوئے تھے. امام علیہ السلام کافی فاصلے پر تھے. امام علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ اپنی اس کتاب کو کھولو اور وہاں سے پڑھو, فلاں صفحے پر, فلاں سطر میں کیا یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 نقیب تھے, ان کے 12 جانشین تھے. امام علیہ السلام نے عبرانی زبان کے اندر انہی آیتوں کو پڑھنا شروع کیا. وہ حیران ہوئے اور کہا کہ آپ کے پاس تو کتاب نہیں ہے, کتاب ہمارے پاس ہے اور پڑھ آپ رہے ہیں. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہی تو ایک عام عالم میں اور حجت خدا میں فرق ہوا کرتا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو کتاب کو کھولتا ہے اور وہاں سے پڑھتا ہے. حجت پروردگار کو کتاب سے دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو, تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کے 12 جانشین ہوئے. موسیٰ کے 12 جانشین ہوئے.
हुए और उनका जो जानशीन था उसके नाम क्या थे? कहा कि परवरदिगार ने उन्हें 2 बेटे अता किए थे, उनके नाम शब्बर और शबीर थे। अब इमाम अलैहिस्सलाम ने कुरान की आयत को पढ़ना शुरू किया, कहा कि बिल्कुल इसी तरह कुरान में भी है वबअसना फीहिम इस्ना अशरा नकीबा, कि हमने उनके दरमियान 12 नकीब भेजे, 12 जानशीन भेजे। और इस आयत का एड्रेस क्या है? 5वां पारा है, 5वें पारे की 12वीं आयत है। मोमिनों को इस आयत को याद करने में मुश्किल नहीं होगी। जिसे भी 5 और 12 का अदद याद है उसे ये आयत हमेशा याद रहेगी। वबअसना फीहिम इस्ना अशरा नकीबा, हमने उनके दरमियान 12 नकीब भेजे। जिस तरह मूसा के 12 नकीब हुए उसी तरह आखिरी रसूल के भी 12 नकीब, उनके 12 जानशीन हुए। और इस वक्त अगर कोई उनका जानशीन है तो वो मैं अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम। सलवात पढ़ लीजिए बहरहाल आइम्मा अलैहिस्सलाम से जो कुछ मांगा जाता है, जो कुछ मांगा जाता है, आइम्मा उस दुआ को मुस्तजाब करते हैं। आज भी जब आप सहने रजा में जाएं तो वहां पर आपको जालियां नजर आएंगी जहां पर मरीजों को बांधा हुआ है। हाँ, इंसान की जो भी हाजत होती है इंशाअल्लाह, जिसने नहीं देखा दुआ करते हैं इस मजलिस के सदके में परवरदिगार उसे सहने रजा दिखाए, इमाम रजा अलैहिस्सलाम का रोजा दिखाए, जाए और जाकर इमाम रऊफ सुल्तान अल अरब वल अजम के उस रोजे को देखे। बहरहाल एक दफा का जिक्र है कि एक मालिक और एक उसका गुलाम इमाम रजा अलैहिस्सलाम के हरम में गए और देखिए कि यकीन रखें कि आइम्मा अलैहिस्सलाम से जो कुछ मांगा जाता है वही, जैसा कल भी अर्ज किया कि अगर मसलहत हो, उसके अंदर हिकमत हो तो आइम्मा वसीला बनते हैं और वो दुआ मुस्तजाब होती है। रिवायत क्या है कि बलख का एक रहने वाला, एक मालिक और आका दोनों गए इमाम रजा अलैहिस्सलाम की जियारत के लिए और दोनों जाकर वहां पे क्या कर रहे हैं? अपने अपने तरीके से इबादत कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। मालिक एक जगह पर खड़ा हुआ है, वो अलग मुनाजात कर रहा है, गुलाम खड़ा हुआ है, वो अलग मुनाजात कर रहा है। जब मालिक इबादत करके वापस पलटा तो आकर गुलाम का हाथ पकड़ता है और कहता है कि आज मैंने इमाम रजा अलैहिस्सलाम की जियारत की है, मेरा दिल बहुत खुश हुआ है और मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तुझे आजाद कर दूं, एक घर तेरे नाम कर दूं, अपनी एक कनीज को आजाद करूं और तेरी शादी उससे कर दूं। गुलाम ने रोना शुरू कर दिया। कहा कि रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? कहा कि रो इसलिए रहा हूं कि अभी सजदे के आलम में इमाम रजा अलैहिस्सलाम से इन्हीं तीनों चीजों की हाजत की थी। मैंने कहा था कि मुझे आजाद कर दे, मेरी किसी से शादी हो जाए और परवरदिगार मुझे घर अता कर दे। अभी मैं जियारत से बाहर भी नहीं गया और मेरी ये तीनों हाजतें पूरी हो गई हैं। बस आखिरी रिवायत कि क़यामत का मंजर जब बयान किया जाता है तो कहा जाता है कि महशर का जब मैदान होगा तो एक बहुत बड़ा मिंबर लगाया जाएगा, बहुत बड़ा मिंबर लगाया जाएगा। मिंबर की आखिरी सीढ़ी पर इमाम रजा अलैहिस्सलाम बैठेंगे और अहले महशर से कहेंगे, अहले महशर से कहेंगे कि जिस किसी ने भी मेरे ऊपर एक मर्तबा सलाम भेजा है वो आए और मुझसे अजर ले ले। सोचिए कि कितने मौलाई आगे बढ़ेंगे और आकर कहेंगे कि मौला हमने आप पर सलाम भेजा था। कहा कि जिस किसी ने एक मर्तबा इमाम रजा अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजा होगा, इमाम अलैहिस्सलाम उसे बगैर हिसाब के वारिदे बहिश्त कर देंगे। सलावत पढ़ने वो इसीलिए एक आलिम किसी के ख्वाब में आया और उसने पूछा कि क्या आपकी कोई हसरत है, तवज्जो, क्या आपकी कोई हसरत है दुनिया में आने की, कि आपको दोबारा दुनिया में पलटाया जाए? कहा कि हाँ हसरत है। कहा कि क्यों हसरत है? कहा कि दोबारा दुनिया में आऊं और दोबारा ज़ाहिर इमाम रजा अलैहिस्सलाम बनूं, क्योंकि मैंने इमाम रजा अलैहिस्सलाम की 70 मर्तबा जियारत की थी। इमाम रजा अलैहिस्सलाम हर जियारत के बदले में 3 मर्तबा मेरे पास आए। इमाम रऊफ सुल्तान अल अरब वल अजम, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम का साथ लक़ब है गरीबुल गुरबा। इमाम गरीब हैं। इमाम को गरीबुल गुरबा क्यों कहा जाता है? साथ ये भी है कि सुल्तान अल अरब वल अजम, वाक़ईन अगर आज आप ईरान जाएं, मशहद जाएं तो यूं ही लगता है कि इस वक्त ईरान पर, मशहद पर अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो इमाम रजा अलैहिस्सलाम की है। लेकिन इमाम रजा अलैहिस्सलाम को गरीबुल गुरबा भी कहा जाता है। कैसा गरीब? ऐसा गरीब
کہ ہر امام کے پاس کوئی اور موجود ہے، ہر امام کے پاس کوئی اور موجود ہے. امام علی علیہ السلام کے پاس آدم و نوح موجود ہے، حسین کے پاس سارے 72 شہداء موجود ہیں، امام کاظم کے پاس ان کے پوتے موجود ہیں، امام ہادی کے پاس ان کے فرزند موجود ہیں. ہر امام کے پاس جنت البقیع کے اندر 5 ائمہ کی قبور موجود ہے. ہر امام کے پاس کوئی دوسرا امام موجود ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام وہ واحد امام ہے، خراسان میں اکیلے ہیں. ایک مرتبہ امام علیہ السلام کی شہادت کے اس جملے کو بیان کرتی ہوں کہ 2 محرم تھی. امام رضا علیہ السلام کے سامنے دیبل خزائی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میں امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ لے کر آیا ہوں. امام علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ایسے نہیں سناؤ. کہا کہ مولا کیسے سناؤ؟ کہا کہ ابھی اہتمام ہوگا، یہ مرثیہ کیسے سنایا جائے گا؟ ایک مرتبہ پردہ لگایا گیا، عورتوں کو ایک طرف بٹھایا گیا، مردوں کو ایک طرف بٹھایا گیا. دیبل سے پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ اے دیبل خزائی اب امام علیہ السلام کا مرثیہ پڑھو. اب جب دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، کیا کہا کہ یا فاطمہ یا بنت الخیر فانتبی، کہ اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اے بنت الخیر ذرا کربلا میں تو آ کر دیکھیے کہ آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں، کہیں پر قاسم ہے کہ ان کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، کہیں پر اکبر ہے کہ ان کے سینے میں نیزے کا پھل موجود ہے، کہیں پر عباس ہے ان کے جسم پر بازو موجود نہیں ہے. اور اے زہرا آپ کے سامنے کیسے بیان کروں کہ حسین غریب ہے کہ جس کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا ہے. اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ. ایک مرتبہ اس مجلس میں گریہ بلند ہوا. جب دیبل نے اپنا مرثیہ کہہ لیا نا، امام رضا علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا اے دیبل اس میں 2 مصرے اور شامل کر لو کہ اے زہرا اگر آپ کربلا پر اپنے بچوں کو رو چکی ہے تو ذرا خراسان میں بھی آ جائیے. خراسان میں آپ کے بیٹے کی اکیلی قبر موجود ہے. ارے دیبل بڑا حیران ہوا، کہا کہ مولا اس خراسان میں تو کسی امام کی قبر نہیں ہے، آپ یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہا دیبل یہی خراسان ہوگا، مجھے زہر دیا جائے گا، اسی خراسان میں میری قبر بنے گی. امام علیہ السلام کو پرسہ دیتے ہیں مولا آپ بڑے مظلوم ہیں، آپ کو انگوروں میں زہر ملا، آپ تڑپتے رہے، لیکن مولا جب آپ تڑپ رہے تھے امام تقی علیہ السلام وہاں پر آئے، آپ کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا، آپ پر جنازے کو پڑھا. مولا آپ کا جنازہ شان سے اٹھایا گیا. لیکن مولا آپ ٹھیک ہے کہ آپ غریب الغربا ہیں، لیکن ایک اور غریب الوطن ہے کہ جس پر کسی نے جنازہ نہ پڑھا، نہ کفن ملا، نہ دفن کیا گیا. 3 دن تک جنازہ میدان کربلا میں تڑپتا رہا. اجرکم عند اللہ. امام مظلوم نے اپنے دفن کا اہتمام کیا تھا. آپ سب نے مسائل میں سنا ہوا ہے 2 محرم کو جب وارد کربلا ہوئے تھے، امام علیہ السلام نے بنی اسد والوں سے کہا تھا، پہلے مردوں سے کہا اے مردوں ہمیں دفن کر دینا، پھر عورتوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے اوپر مٹی ڈال دینا. جب وہ عورتیں بھی جانے لگی نا تو امام نے بچوں کو بلایا تھا. امام علیہ السلام نے تو اہتمام کیا تھا، لیکن امام کیسا غریب امام ہے، کیسا غریب امام ہے. امام سجاد علیہ السلام کا قافلہ 11 محرم کو میدان کربلا سے رخصت ہو گیا. امام سجاد کہتے ہیں میں اپنے بابا کو دفن نہ کر سکا، ہائے میں کفن نہ پہنا سکا. ارے جس کا جوان بیٹا ہو وہ اپنے باپ کو کفن نہ پہنا سکے، اپنے بابا کو دفن نہ کر سکے. 13 اور 14 محرم کی جب دیورانی شب آئی نا، بنی اسد کے تمام افراد کربلا میں جمع ہوئے، رات کو جمع ہے اور چاہتے ہیں کہ امام مظلوم کو دفن کریں. لیکن کیسے پتہ چلے کہ یہ کس کا لاشا ہے؟ سر تو موجود ہی نہیں ہے، لاشیں ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اسی عالم میں انہوں نے دیکھا کہ کوفہ کی طرف سے ایک شخص ہے جو کمر کو جھکائے ہوئے چلا رہا ہے. کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں ہی تو ان
حسین کی ماں ہے، اسی حسین کی ماں ہے، ارے جہاں پر آ کر پردرد انداز میں گریہ کرتی ہے، ہر روز میں یہی منظر دیکھتی ہوں۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ امام علیہ السلام نے شہدائے کربلا کی قبریں بنائی، عباس کی قبر کو بنایا، عباس کا لاشا تھا جو زمین سے اٹھایا نہ جاتا تھا۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ ادھر جناب زینب سلام علیہا قید خانے میں ہے، ایک مرتبہ دیکھا ارے ہمارا جو والی اور وارث ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، بی بی کو بڑے رنجیدہ ہوئی۔ ایک مرتبہ امام سجاد تمہارا حاضر ہوئے، بی بی نے پوچھنا شروع کیا، اے سجاد بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ کہا بھوپی اماں میں کربلا گیا تھا۔ کہا کیوں گئے تھے؟ کہا اپنے بابا کی لاش کو دفن کرنے گیا تھا۔ بی بی کہتی ہے اے سجاد بتاؤ تم نے کیسے حسین کو دفن کیا؟ امام سجاد نے صرف اتنا کہا، اے بھوپی اماں وہ لاش جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی ان ٹکڑوں کو میں نے اکٹھا کیا، اپنی ہوا میں رکھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ دعا کیجئے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پروردگارہ تجھے حسین مظلوم کی شہادت کا واسطہ، تجھے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا واسطہ۔ بی بی زینب نے ایک اور سوال کیا تھا، اے سجاد جب کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو ایک بندہ قبر کے حوالے کرتا ہے، کوئی اس کو وصول کرتا ہے۔ اے سید سجاد مجھے بتاؤ کہ میرے بھائی کی لاش کو کس نے وصول کیا؟ پھر بی بی خود ہی کہتی ہے بتاؤ سجاد کیا نانا آئے تھے؟ کہا نہیں بھوپی اماں۔ کہا کیا بابا آئے تھے؟ کہا نہیں بھوپی اماں۔ کیا بھائی حسن آئے تھے؟ کہا نہیں بھوپی اماں۔ کہا بتاؤ پھر میرے بھائی کی لاش کو کس نے قبول کیا؟ کہا دو ہاتھ آئے تھے۔ اے سید سجاد حسین کی لاش کو اس کی ماں کے حوالے کرو۔ پروردگارہ تجھے امام رضا علیہ السلام کے مسائل کا واسطہ، امام کی تنہائی کا واسطہ۔ امام رضا علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ مولا صرف آپ اکیلے نہیں ہیں، شام میں زینب بھی بڑی اکیلی ہے، زینب بھی بڑی اکیلی ہے۔ پروردگارہ تجھے امام رضا علیہ السلام کے مسائل کا واسطہ ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت عطا کرنا، حاضرین مجلس کی تمام حاجات کو قبول و منظور کرنا، تمام